ہمیں جوائن کیا ہے پاک افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور کالمسٹ جناب سمیع یوسفزئی اور محمود جان بابر نے۔ سمیع یوسفزئی صاحب بہت شکریہ، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اس طرح سے اچانک ہلاکت، وہ بھی خودکش حملے میں، یہ کتنی بڑی خبر ہے مذہبی اور جہادی حلقوں کے لیے بہت ان پاکستان اینڈ افغانستان؟ مہربانی، میرے خیال میں حقانیہ کی محتمم پر یا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے مولانا صاحب کے حملے سے پہلے افغانستان میں جو حقانی نیٹ ورک ہے، حقانی نیٹ ورک کو اس لیے حقانی نیٹ ورک کہا جاتا ہے کہ ان کا جو دادا تھا یا والد تھا جلال الدین حقانی، وہ حقانیہ مدرسے سے فارغ ہو گئی، تو وہاں پر بھی سراج حقانی کہ انکل اس پر حملہ ہوا، وہ مارا گیا۔ اس کے بعد ایک ڈپٹی منسٹر تھا جو کہ حقانی نیٹ ورک کا بڑا تگڑا آدمی تھا، ارسلہ خروٹ ہے جو رورل ڈیولپمنٹ منسٹری میں ڈپٹی منسٹر تھا، اس پر حملہ ہوا۔ اس کے بعد حقانیہ مدرسے پہ حملہ ہوا۔ تو میرے خیال میں لگتا ہے ایسا ہے کہ داعش والوں نے ایک منظم پلاننگ سے حقانیوں کو، چاہے افغانستان میں ہو پاکستان میں ہو، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑا حملہ ہے یہ، اسی یعنی حقانیہ اور دیوبند ٹاٹا اسکول، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے افغانستان اور پاکستان کی علماء کے لیے، دینی مدارس کی طلباء کے لیے، اور بہت بڑا سند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے، یہ جو داعش ہے، جو بھی ہے، وہ بڑی منظم طریقے سے یہاں پر جو افغانستان میں جو اکالی کے لوگ ہیں، پاکستان میں حقانیہ کے مدرسہ ہے، ان پر اٹیک کر رہی ہے، تاکہ ان کے جو مستقبل میں جو ان کے خیالات ہے، جو ان کے پلاننگ ہے داعش کا، جہاں سے مذہبی طبقوں کا تعلق ہے، تو وہاں سے وہ ریسورسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے نام بھی کمانا چاہتا ہے، تاکہ وہ ان جگہوں پہ حملہ کرے جہاں سے جہادی سرگرمیاں شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا سمیع الحق کا بیٹا جو حامد الحق، انہوں نے بہت سخت باتیں کی ہے 2 دن پہلے، بالخصوص پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں۔ تو شاید جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اٹیک کرے، انہوں نے بڑی دقت سے انہوں نے اس ٹائمنگ کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت ان کو مارنا ہے۔ جو پہلے سے حامد الحق نے وہی بات کی جو مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، ان کو فصاحت و بلاغت حاصل ہے، وہ ہر بات کو اپنے انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن حامد الحق نے جو باتیں کی وہ بھی بہت سخت ہے، بالخصوص پاکستانی آرمی کے بابت۔ تو شاید اسی وجہ سے جو عناصر ہے جو چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ اور علماء کے درمیان ایک لڑائی ہو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بہترین وقت ہے کہ ان کو ایک ضرب لگانا ہے۔ تو یہ مذہبی علوم کی ایک علامت ہے حقانیہ مدرسہ، اس پر حملہ بہت بڑا حملہ ہے، اور میرے خیال میں اب یہ اسی طرح چلیں گے۔ داعش وغیرہ افغانستان میں ان کا ٹیریٹوریل کنٹرول ختم ہو چکا ہے، لیکن اب یہ القاعدہ کی طرح ایک گروپ بن چکا ہے جو صرف اسپیشل آپریشن کرتے ہیں، یعنی ٹیریٹوریل کنٹرول ان کا ہے نہیں، لیکن وہ ایسے حملے کرتے ہیں جو بہت بڑی نام اور اثر رکھتے ہیں۔ جس طرح کابل میں انہوں نے حقانی کے خلیل حقانی پہ حملہ کیا، اس کے بعد ان کے دوسری بندے پہ کر دیا، اب حقانیہ مدرسہ پہنچ گئی۔ تو لگتا ہے کہ ایک منظم طریقے سے جو داعش والے ہیں یا جو بھی ہے، وہ علماء کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور میرے خیال میں اچھا محمود جان بابر صاحب، سمیع یوسفزئی صاحب نے تو بڑی تفصیل سے بتا دیا، آپ اپنا تجزیہ دیں، آپ کے نزدیک یہ واقعہ جو ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ سیکیورٹی لیبز تو آف کورس ہے، مطلب حقانیہ مدرسے کے اندر جا کر حامد الحق کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اثرات فیوچر پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی شکریہ۔ مولانا حامد الحق کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، تو وہ ایک ایسا جنکچر تھے جہاں پہ 3 مختلف سائڈز آ کے ایک جگہ ملتے تھے۔ جیسے کہ وہ پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے بہت پریشان تھے، دہشت گردی کے حوالے سے پریشان تھے، پاکستان میں حملوں کے خلاف تھے۔ اس کے علاوہ ان کی جو دوسری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان میں اس وقت افغان طالبان کی جو حکومت ہے، تو پاکستان اور اس کے تعلقات بہت بہتر ہونے چاہیے، اور یہ 2 طرفہ تعلقات بہتر ہوں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ 2 اسلامی ممالک کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے،
اور وہ تنقید کرتے تھے کہ پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ تو تعلقات بہتر بنا رہا ہے لیکن وہ طالبان کے ساتھ افغانستان میں تعلقات کو بہتر نہیں بنا رہا۔ تیسری ان کی جو حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ مین نیگوشیٹرز میں سے تھے جو خیبر پختونخوا کی حکومت مذاکرات کرنے جا رہی تھی، تو انہوں نے دیا تھا اور ان کے حوالے سے یہ بات تھی کہ ان کے اہم لوگ اس میں جائیں گے، جب جرگہ جائے گا تو اگر وہ خود نہیں جاتے تو ان کے اہم کوئی بندہ اس میں ضرور شامل ہوگا، اور ان کا نام بھی انہوں نے دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 2-3 کام اکٹھے ایک ہی وقت میں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہو پا رہے تھے، تو اس لیے وہ کچھ یہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت کے بھی دوست سمجھے جا رہے تھے، وہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف حملوں پہ پاکستان کے بھی دوست سمجھے جا رہے تھے، اور وہ افغانستان میں افغان طالبان کے لیے پریشان ہو کے افغان طالبان کے بھی دوست تھے، تو وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے اور ایک ایسی حیثیت میں تھے کہ وہ تینوں حیثیتوں میں پریشان تھے۔ اور اس پریشانی کا، جس طرح سمیع یوسفزئی صاحب نے بھی بات کی، اس پریشانی کا حوالہ انہوں نے اپنے 2-3 دن پہلے جو بڑی سخت تقریر کی اس میں بھی انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو اکٹھے ہو کے اس ریجن میں ایک مل کے چلنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کے لیے ایک ایسے شخص پہ کیا گیا جس سے 2-3 جگہوں پہ کافی تکلیف ہوئی ہے اور فائدہ جسے بھی ہوا ہے، لیکن وہ جو معلوم گروپ ہیں ان میں سے ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستان میں جو لوگ پاکستان کی حکومت کے ساتھ لڑ رہے ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی، ان کے لیے دعا کی، اور باقی جو گروپس ہیں انہوں نے بھی یہ کیا۔ ایک گروپ جس کا حوالہ سمیع یوسفزئی نے دیا، انہوں نے ابھی تک اپنا اس حوالے سے موقف نہیں دیا، نہ انہوں نے اس کی، میرے معلومات کے مطابق، یا تو انہوں نے کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں، کہ انہوں نے بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے، لیکن فائدہ ان کو ہوتا ہے اگر وہ لیتے ہیں۔ تو حامد الحق حقانی جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ تھے کہ میرے خیال میں کہ 2-3 جگہوں سے جو کام چل رہا تھا اور وہ کام آگے بڑھ رہا تھا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب یہ نہیں معلوم کہ یہ نقصان پہنچا کے کس نے ایسا کیا، کیونکہ یہاں پہ تو صرف لوکل معاملہ تو نہیں چل رہا۔